اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین السلام علی الحسین علیہ السلام۔ دنیا میں بہت سے ایسے پروگرام ہیں کہ جو منعقد ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی اہداف و مقاصد کے لیے ہوں، چاہے وہ اخروی اہداف و مقاصد کے لیے ہوں۔ الگ الگ دین، الگ الگ مذاہب اپنے لیے پروگرامز منعقد کرتے ہیں۔ حتیٰ اسلام کے اندر، حتیٰ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے اندر بہت سے مواقع، بہت سی تاریخیں، بہت سے اوکیزنز ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم لوگ ایک خاص اہتمام کے ساتھ، ایک خاص تیاری کے ساتھ ان پروگرامز کو منعقد کرتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مکتب، امام حسین علیہ السلام سے منتسب جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے اندر جو اہتمام ہوتا ہے وہ ایک خاص ہی طریقے سے اہتمام ہوتا ہے۔ ایک الگ چیز نظر آتی ہے، ایک الگ اہتمام نظر آتا ہے، اور ان سب پروگرامز کے درمیان، ان سب چیزوں کے درمیان زیارت اربعین ایک عجیب واقعہ ہے کہ جو دن بدن ایک عجیب ترقی کی طرف جا رہا ہے، کہ جس کے لیے ہمیں ہر قدم پہ ماشاءاللہ بولنا چاہیے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس زیارت کے کامیاب ہونے کا فلسفہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے کامیاب ہونے کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں زیارت اربعین اس طریقے سے کامیاب ہے؟ اگر سوچا جائے تو اس کے اوپر ہزاروں فلسفے نکل سکتے ہیں، ہزاروں علتیں نکل سکتی ہیں، لیکن دو علتیں اس کے اندر بہت زیادہ نمایاں ہیں کہ اگر ذرا سا بھی غور کیا جائے تو ان دو فلسفوں کی طرف ضرور انسان متوجہ ہو سکتا ہے۔ اس کی طرف متوجہ ہونا اس لیے ضروری ہے، اس کی طرف توجہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم بھی اپنی مجلسوں میں، اپنے ماتموں میں، اپنی انجمنوں میں، اپنے ہر پروگرام کے اندر اگر ان دو صفتوں کو صحیح طریقے سے آگے لے کر چلیں تو ہو سکتا ہے ہم بھی امام حسین علیہ السلام سے منتسب بن کر اسی کامیابی تک کے پہنچ جائیں جس کامیابی پر یہ زیارت اس وقت ہے۔ اس میں سے پہلا فلسفہ ہے ایثار، فداکاری۔ یعنی انسان جب اپنے آپ کو آگے رکھ دیتا ہے، جب انسان اپنے مال کو آگے رکھ دیتا ہے، جب انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے راستے میں آگے رکھ دیتا ہے، تو یہ باعث بنتا ہے کہ یہ پروگرام، یہ زیارت، یہ مشی، یہ عظیم اجتماع دن بدن ترقی کرتا چلا جائے۔ جن حضرات کو ابھی تک کی توفیق ہوئی ہے اربعین کی زیارت پر جانے کی، اور جو حضرات جانے والے ہیں، وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ اربعین میں جس ملک میں ہم لوگ جاتے ہیں، اس ملک کے باشندے، عراقی لوگ اپنے آپ کو اس طریقے سے ہمارے سامنے بچھا دیتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ سال بھر کمائی کماتے ہیں، اس کے بعد لا کر اربعین میں پیش کر دیا کرتے ہیں۔ مختلف واقعات ملتے ہیں کہ ایک واقعے میں اس طریقے سے ملتا ہے کہ ایک شخص اس زمانے میں کہ جب اربعین کے لیے کل ملا کر 1000-2000 لوگ جایا کرتے تھے، وہ سال بھر جو کھیتی باڑی کرتا تھا اور اس سے جو چاول نکلتے تھے، وہ ان چاولوں کو بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا، بچوں تم لوگ روٹی پر بسر کر لو، میں ان چاولوں کو زائرین امام حسین علیہ السلام کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ خود نہیں کھاتے تھے تاکہ ہمارے سامنے پیش کر سکیں۔ وہ خود اپنے بچوں کو اچھی غذائیں نہیں دیتے ہیں تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے زائر کے سامنے خدمت کر سکیں۔ وہ خود درد، زحمت، تھکان، مشقت کو برداشت کرتے ہیں تاکہ آپ کی مشقتیں دور ہو پائیں۔ وہ خود اپنے بستر سے سوتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں تاکہ کہیں آپ اگر تھکے ہوئے ہیں تو آرام کر لیں۔ ہاں عزیزوں، جب انسان
اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر اپنے امام کو آگے رکھتا ہے اور اپنے امام کے زائر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی خدمت کرتا ہے، اور ہر اس فداکاری کو انجام دیتا ہے کہ جو خدمت زوار، خدمت زائرین کے لیے انجام دے سکتا ہے، تب جا کر یہ عمل اور یہ خدمت ایک ایسی ترقی کی طرف جاتی ہے، ایک ایسی جاویدانگی کی طرف جاتی ہے کہ اس کو دنیا بھر مٹانا چاہے، آئے دن پروٹیسٹ کروائے جائیں، آئے دن پروپیگنڈاز کروائے جائیں، پھر بھی وہ اس زیارت کو مٹا نہیں سکتے۔ اور دوسری چیز کہ جو ہمیں اربعین کی زیارت پہ نظر آتی ہے وہ ہے سادگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اربعین کی زیارت پہ یقیناً اگر کسی کو بہترین زیارت انجام دینی ہے تو وہ جا کر زیارت نامہ پڑھے، عربی کی دعائیں پڑھے، امام کے حائر میں، امام کی قبر کے پاس جا کر شہداء کی زیارت کر کے ہر کام انجام دے۔ لیکن یہ سارے کے سارے کام کمال زیارت ہیں۔ خود زیارت، صرف اگر کسی کو زیارت کرنا ہے تو زیارت کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ زائر اس مزور کے پاس پہنچ جائے، زائر اس قبر مطہر تک کے پہنچ جائے کہ جس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ عراقی باشندے ہیں، عراق کے باشندے ہیں، وہ لوگ جب زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کئی چیزوں میں سادگی اپناتے ہیں۔ وہ نہیں آتے ہیں زیارت نامہ پڑھیں۔ زیارت نامہ پڑھنا کمال زیارت ہے، یقیناً پڑھیے، لیکن اگر کسی وقت ایسا ہو کہ آپ زیارت پڑھنے کے لیے پوری طریقے سے تیار نہیں ہیں تو صرف ایک سلام دے دینا بھی کافی ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں، ایک سلام دے کر واپس چلے جاتے ہیں کہ دوسرے زائر آ کے یہاں پہ زیارت کر سکے۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں ایسی دکھائی پڑتی ہیں کہ جس کی بنا پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ زیارت اربعین کی بقا اور اس کی ترقی کے اندر یہ راز ضرور چھپا ہوا ہے کہ وہ لوگ فداکاری کے درس کو سامنے رکھتے ہیں اور وہ لوگ سادگی کو اپناتے ہیں۔ اگر ہم لوگ بھی ان دونوں صفات کو اپنا لیں تو شاید ہم بھی اپنی زندگی میں کامیاب بن سکیں اور یہ دونوں صفات ہماری بقا کا سبب بن سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔